السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر وله ذریة ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت شریفہ کی 265 سے لے کر 269 نمبر کی آیت تک تلاوت کرنے کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی، جس کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس کو قبول فرما لے۔ اب ہماری کوشش یہ ہو کہ جو ڈائریکٹیوز ہمارے لیے اس میں موجود ہیں، جو احکامات آئے ہوئے ہیں، جو مثال دی گئی ہے، جو وعیدیں آئی ہوئی ہیں، ان سب پہ توجہ دے کر ہم اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کریں۔ اس کے لیے پہلی کوشش یہ ہوگی، اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عرش اعظم سے جو وحی نازل ہوئی اس کی ترجمانی کا حق ہمارے جیسا کوئی بندہ اور نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے اور ترجمہ کلام بندہ ہوا کرتا ہے۔ پھر بھی اپنی کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے وہ ہدایت اور ڈائریکٹیوز مل جائیں تاکہ ہم اپنی زندگی کی سمت کو صحیح کریں۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں یا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں دوسروں کو اپنے اموال، اور وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا اور وہ اپنی دل کی مضبوطی کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی جیسے کوئی باغ ہو اونچائی پہ جس پر اچھی بارش برسے اور وہ اپنی دگنی فصل لے کر آئے، پھر اگر بارش نہ بھی برسے تو پھوار سے بھی کام ہو جائے، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو واچ کر رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے پر لیے ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس پر اچانک بڑھاپے کی مصیبت آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو؟ اور پھر اس صورتحال میں اس باغ کے اوپر کوئی آگ کا بگولا گھوم جائے اور اس کو بھسم کر دے۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ تاکہ تم اور فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے، تم کنٹریبیوٹ کرو، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا، اور تم ہلکی چیز کی نیت نہیں کرنا جس میں سے تم خرچ یا کنٹریبیوٹ کرو جبکہ اس طرح کی چیز تم خود لینے والے نہیں تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ صرف نظر کر جاؤ۔ اچھی طرح جان لو کہ اللہ الغنی الحمید ہے۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور تمہیں ڈائریکٹیوز دیتا ہے فحاشی کی طرف، جبکہ اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا، اور اللہ ایکسپانشن کرنے والا، وسعت دینے والا اور علم والا، دیا کرتا ہے وہ حکمت جسے چاہے، اور جسے دی گئی حکمت تو تحقیق اس کو دیا گیا بہت سارا خیر، اور نصیحت تو وہی حاصل کرے جو عقل کے دروازے کھلے رکھیں۔ مضمون وہی بیان ہو رہا ہے
جو پچھلے آیتوں سے اس کا تسلسل ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا میں اللہ کے بندوں کو اس کی مخلوق کے کام آنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو وائٹل نیڈز آف انسانیت ہیں، زمین پر زندگی گزارنے کی انتہائی اہم اشیاء ہیں، لائک آکسیجن یا بارش وغیرہ ذالک، اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں طور سے دی ہے۔ اس میں ایک فرد ہوں اور کروڑ انسان اس دنیا میں بستے ہیں تو میرا شیئر 1 اتنے کروڑ لگے گا۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں مجھے دے کر اس میں آزمایا ہے، اور یہ آزمائش اس طرح ہے کہ کیا میں ان فرائض کو سمجھتا ہوں، کیا مجھ میں وہ احساس ہے جس کا تذکرہ سورۃ المعارج 70 نمبر کی سورت شریفہ میں چھوٹی چھوٹی 2 آیتوں میں بیان فرمایا کہ ایماندار شخص کی اور مومنین کی اور تقوی والے اشخاص کی اور خدا سے خوف رکھنے والے لوگوں کی اور آخرت میں اللہ کو جواب دینے کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کی یہ شان بتائی کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ جو مال اور دولت ان کو اللہ نے دے رکھی ہے اس میں دوسروں کے حق کیا نکلتے ہیں۔ جس نے ڈیمانڈ کر دی ہو، اپنی ضرورت کو پیش کر دیا ہو، اور ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ ضرورت پیش نہیں کر رہا ہے لیکن یہ محروم ہے، اس تک کہ وہ چیز پہنچانا ہے۔ پھر اس میں بھی صرف مال اور دولت نہیں بلکہ ہمارے جذبات ہیں، احساسات ہیں، علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دیگر فضیلتیں ہیں دنیا کے دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ حتی الامکان اس دائرے کو اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ دائرہ کہاں سے شروع ہوگا اس کی بھی تفصیل اس سے پہلے اسی صورت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے اور ہم اس پر غور کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 215 اسی صورت کی، یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ کنٹریبیوٹ کیا جائے۔ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہ اس کی سیکوینس ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم پر دیگر انسانوں میں کس کے احسانات سب سے زیادہ ہیں۔ والدین کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ اس منزل پر ہم پہنچے ہیں، ہمارے والدین سے کیا کیا مشقت اللہ پاک نے نہیں لی اور کیسے کیسے ان کے اندر میں محبت اور ممتا اور پیار ان کے دلوں میں نہیں ڈالا کہ جو ہم یہاں تک پہنچے۔ اب اس کو جب ایک وقت آیا تو یہ پیمنٹ ہم کو کرنا ہے۔ اور پھر اقربین فرمایا، قریب کو دیکھے، یتاما، مساکین، وابن السبیل، راہ چلتے مسافر یا پبلک یوٹیلیٹی آئٹمز۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی خیر کے کام کرو گے اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ ایکنالجمنٹ منگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھ ہی رہا ہے کہ ہم اور آپ اور ساری دنیا اور ہر کوئی مخلوق پوری کائنات میں 7 آسمان کے نیچے جہاں کوئی بھی مخلوق بستی ہو کس حال میں ہے، کیسے رہ رہی ہے، اللہ کو سب کی خبر بیک وقت۔ تو اب یہاں فرمایا مثال دے کر ہمیں اس صورت شریفہ میں جو آیتیں ابھی الحمدللہ تلاوت کی گئیں، پچھلی آیتوں کا اس کا تسلسل یہ ہے کہ مضمون شروع ہوتا ہے آیت نمبر 261 سے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہاں ایک مثال دی گئی باغ کی کہ اس باغ کے اندر ایک دانہ ڈالا جائے زمین میں اور اس میں سے 7 بالیاں نکلے اور 7 بالیوں میں سب میں 100 دانے ہوں، ایک کا 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور اس کے بعد میں پھر ہم کو یہ بتایا گیا، ایک وارننگ دی گئی کہ دیکھو تمہارے صدقات جو تم دوسروں کو کنٹریبیوٹ کرتے ہو انسانوں کو، وہ 2 چیزوں سے ویسٹ ہو جائیں گے، ایک تو من والاذى، احسان نہیں جتلانا اور کسی کی فیلنگ کو ہرٹ نہیں کرنا، اذیت نہیں پہنچانا، تو تمہیں اجر اللہ کے یہاں پورا ملے گا۔ پھر یہ بھی بات کہہ دی کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے یا تم نہیں دینا چاہ رہے، کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہو، تب بھی قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کوئی ڈھنگ کی بات کہہ دو اور معافی مانگ لو، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس میں کسی کا دل دکھایا جائے۔ اور یہ بھی بتایا ایک مثال دے کر کہ انسانوں کے دکھاوے کے لیے کوئی خرچ کرے، اللہ سے یوم آخر کے دن اس کو لینے کی امید نہ ہو، ٹارگٹ اس کا دنیا ہو، تو اس کو بتایا کہ اس کی حال ایسے ہیں کہ جیسے چٹان پہ دھول ہے اور بارش پڑی، چٹان صاف ہو گئی، دھول غائب ہو گئی۔ کیا اس طرح سے ہم اپنے صدقات کو اور خیرات کو اور زکوٰۃ کو ضائع ہونے دیں گے؟ ہم کو توجہ دلائی۔ اب یہاں دوسری توجہ یہ دلائی ایک مثال کے ذریعے
اور وہ توجہ یہ کہ اللہ کے وعدے کیا ہیں اس طرح کی صورتحال میں. اور اس آیت شریفہ میں جو آج پڑھی گئی وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، دوسروں کو کنٹریبیوٹ کرنے میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے. جس کو دیا جا رہا ہو اس کی رضا نہیں ہے، نام و نمود نہیں ہے، ریا نہیں ہے، انسانوں کو دکھانا نہیں ہے، بلکہ ٹارگٹ یہ ہے کہ جس کا مال ہے، یہ مال اصل میں ہوتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کا. آدمی کیا لے کر آتا ہے اور کیا لے کر اس دنیا سے جاتا ہے، مال ہوتا ہی اللہ کا. اور سب سارے کے سارے انسان قیامت کے دن جب پہلے ہی سور میں مر جائیں گے تو اس دنیا کا سارا مال و دھن اور دولت کس کا ہو جائے گا؟ ساری مخلوق پر موت ہے. تو ظاہر ہے کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. رب تعالیٰ نے فرمایا یہ جس چیز کو کہتا ہے کہ میری ہے میری ہے میری ہے، اس کے تو وارث ہم بن جائیں گے اور اس کو فردن آخرت میں اکیلا لا کر کھڑا کر دیں گے ہمارے سامنے. آدمی اس کو نہ بھولے کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ سب کی سب اس کو دی گئی ہے، اور جس نے دیا ہے اس کی رضا کی خاطر، اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر وہ دوسروں پر خرچ کر رہا ہے. اور دوسری آئٹم تثبیتم من انفسہم، انر سرٹینٹی ہو اس کی، دل کی مضبوطی کے ساتھ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بات ٹالنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، یا کوئی پریشان کر رہا ہو تو ہم یوں ہی ایسے کہ اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کر جاتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا تثبیتم من انفسہم، دل کی مضبوطی کے ساتھ. اس کی مثال ایک ایسے باغ سے دی جو اونچائی کے ایسے ایک اچھی سی اونچان رکھتا ہو، جو باغات کے لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ پانی بلاک نہ ہو، پانی گزر جائے، جتنا پانی اس زمین کو لگتا ہے وہ اپنا لے لے اور باقی ایکسٹرا پانی گزر جائے. تو فرمایا کہ بارش آئے اور اس کو دگنی فصل دے، اور اگر کسی وجہ سے بارش نہ آئے تو پھوار یا شبنم سے بھی اس کی فصلیں آباد ہی رہیں. واللہ بما تعملون بصیر. اس طرف توجہ دلائی کہ تم اگر لوگوں پر چیریٹی کرو گے، خرچ کرو گے، کہ چیریٹی کی آئٹم ایسی ہے کہ اس سے مال کم نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اس کی مثال دے کر یہ سمجھائی کہ آتت اکلہا ضعفین، تمہاری جو پیداوار ہو رہی ہے وہ دگنی ہوگی. لیکن اس میں دو شرطیں ہیں. ایک تو کچھ دو شرطیں پہلے بتا دی گئی کہ من اور ازا نہ ہو، تیسری شرط ریا ناس نہ ہو، لوگوں کا دکھاوا نہ ہو، اور یہاں دو شرطیں کہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا ہو، اور دل کے مضبوط ارادہ ہو. بگار سمجھ کر، ٹیکس سمجھ کر ادا نہ کرے. یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ تاوان نہیں ہے، بلکہ یہ تو جس کا مال ہے اس کو راضی کرنے کے لیے اسی کی مخلوق پر خرچ کیا جا رہا ہے. اگلی آیت شریفہ میں فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کے لیے کوئی باغ ہو جس کے اندر کھجور کی طرح کے تناور درخت ہوں، یا آناب انگور کی طرح کی بیلوں والے فروٹ کے درخت ہوں، اور پانی کی فراوانی ہو، پانی بہ رہا ہو نہروں کے طرح. لہو فیہا من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل آئے ہوئے ہوں، اور پھر اچانک اس پر کوئی ایسی مصیبت پڑ جائے. کبر کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھاپا، دوسرا معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کوئی اس کو فزیکل ایسی انفٹنس آ جائے کہ وہ ہل نہ سکے. اور وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعَفَا، اس کی اولاد بھی کمزور ہو، اس کے پیچھے اس کی دیکھ ریکھ نہ کر سکے. اگر یہ سچویشن کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد تیسری سچویشن یہ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اس باغ پر ایک آگ کا بگولا ایسا چکر مار دے کہ اس کو بھسم کر ڈالے. کیا تم یہ چاہتے ہو؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. تم غور و فکر کرو. تم کو جو مال دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، اور تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کی رضا کی خاطر دوسرے اپنے طرح کے انسانوں کو اس گریجویشن کے ساتھ ان پر اپنا مال خرچ کرو گے تو اس کا معاملہ یہ بنے گا کہ جیسے دگنی فصل آ رہی ہو باغ پر، اس طرح کا معاملہ بنے گا. اور دوسرا معاملہ یہ کہ اس طرح کی پوزیشن ہو کہ آدمی کے اندر بخیلی پیدا ہو، دینے کا جذبہ اس کو نہ ہو، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسے حالات اس پر آ سکیں. اور یہ آئے دن دکھائی دیتا ہے. بڑے بڑے امپائر ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریز ٹوٹ جاتے ہیں. وہ جن کا سکہ دنیا میں چلتا ہے، آنن فانن سال دو سال کے اندر میں ان کا کہیں پتہ نہیں رہتا.
اس طرح کے حالات اچانک آ جاتے ہیں، بڑے بڑی ہستیوں پر آتے ہیں، ہم آئے دن دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کیس کو اپنے پر نہیں لاتے کہ کیا مجھ میں کوئی ایسی خامی تو نہیں کہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ بن جائے۔ اس چیز کو مینٹین کرتے ہوئے قرآن شریف چلتا ہے، آخر تک یہ بات جاتی ہے۔ اور ایک فطرت اور بھی انسان میں ڈیولپ ہوتی ہے، جب اس کو نوازش ہونے لگتی ہے تو ایک تو اس کا معاملہ یہ بنتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، آگے کا حصہ بھول جاتا ہے۔ آیت تو وہاں پوری نہیں ہو رہی، آیت تو ایک طویل آیت ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بادشاہت عنایت فرمائی اور ان کی اس دعا کو قبول کیا کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجئے، میری مغفرت فرما دیجئے اور مجھے ایسی بادشاہت دیجئے کہ میرے بعد کسی کو نہ دی ہو۔ جب ایسی نوازش کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ری ایکشن یہ تھا کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، ضرور بالضرور میرے رب کا فضل ہے، لیکن اس میں یہ ٹیسٹ بھی ہے کیا میں شکر گزاری والی زندگی، اس کو راضی کرنے والی زندگی گزارتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ جو فضل ہم پر ہوتے رہتے ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ فضل بلا وجہ ہے، بلکہ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، اور اس میں ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے ہی مالوں میں سائل اور محروم کے کیا حقوق ہیں، ان کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اب ان حقوق کے اندر میں ہم گڑبڑ کر جائیں تو آیت شریفہ اس سے پہلے اسی صورت میں آ گئی کہ اس کی سسٹم کیا ہونی چاہیے، کن چیزوں کو پریفرنس دینا چاہیے، جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، پیش کر چکے ہیں آیت کو، کہ اس طرح سے بات ہوگی۔ چیریٹی بگنس فرام ہوم، یہ انگریزی کا مقولہ ہے، قرآن شریف اس بات کو کہتا ہے، فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ ایک فطرت انسان کی یہ بنتی ہے کہ یہ میں کیوں کروں، مجھے میرے رب نے دیا ہے، اللہ چاہتا تو ان کو بھی دے دیتا، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ اور یہ بڑی خراب سی فطرت اس کی انسان کی بتائی گئی ہے، یاسین شریف میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں 47 نمبر کی آیت سورہ یاسین شریف کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جن کو تصور آخرت نہیں ہے، جن کو اللہ کو حساب دینے کی فکر نہیں ہے، اور جو پہچانتے ہی نہیں کہ ان کو دیا کس نے ہے، ان کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کنٹریبیوٹ کرو دوسروں کو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں پروویژنز دے رکھے ہیں، تو یہ نافرمان لوگ ایماندار لوگوں کو جواباً یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جس کو اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ یہ بڑی بری فطرت ہے انسان کی، اس سوچ سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ دیا کیوں ہے اور اس میں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں دیا جائے۔ ایک تو سیکوینس اس کی بتا دی، اور پھر اس کی مدیں آئی ہوئی ہیں سورۃ التوبہ کی 9 نمبر کی سورت میں 60 نمبر کی آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے تو پوری مدیں بتا دی ہیں، 8 مدیں ہیں، یہاں اس میں ساری چیزیں چلی جائیں گی، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، مال فے، اور جو زمین کی پیداوار یا اینیمل ہسبنڈری کرنے والوں کے لیے، لائیو اسٹاک کا بزنس کرنے والوں کے لیے، اور اس کے علاوہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہو، اور مال فے، اور سب کے پرسنٹیج بھی بتا دی۔ اسی کتاب میں، اس چھوٹی سی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات بیان کر دی، بنیادی چیزیں وہ وہاں بتا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے احادیث شریف کا پورا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کہاں کتنے مد ہم پر میں فرض ہے۔ اور فرض کے بارے میں ہمیشہ ہمارا خیال ہونا چاہیے کہ فرض ہمیشہ منیمم بتائے جاتے ہیں۔ جو 2.5% زکوٰۃ ہمارے ذہن میں بالکل صحیح ہے، لیکن تھوڑی توجہ میں آپ کی دلانا چاہوں کہ وہ جیسے فرض نماز ظہر کی ہم پر صرف 4 رکعت ہوا کرتی ہے، لیکن ہم سنت مؤکدہ بھی پڑھتے ہیں، دوسری سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، بارڈر لائن پہ نہیں کھڑے رہتے کہ فرض نماز 4 رکعت ظہر کی پڑھے اور باہر چلے گئے، ایسا ہم نہیں کیا کرتے۔ لیکن مالی معاملات کے اندر ہماری یہ توجہ نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2.5% کوئی ٹیکس ہم پر لگایا گیا ہے، جس کو ہم جیسے دیگر ٹیکس بھرتے ہیں
اس طرح کوئی کیلکولیشن کرتے ہیں، ایسا دل میں ہمارے نہیں آتا کہ ہمارے رب نے تو کیلکولیشن کر کے نہیں دیا، بے حساب ہم کو دیا ہے، تھوڑا آگے بڑھا جائے۔ بارڈر لائن ہے یہ 2.5%، فرض ہے یہ، اتنا ہی نہیں جتنا تم کو دینا ہے دو، لیکن اتنا تو کم سے کم دینا ہے، 2.5%۔ پھر 2.5 کے علاوہ 5% جو زمین کی پیداوار پہ ہے، زمین کی ہی پیداوار کی دوسری شکل پہ 10%، احادیث شریف میں سب ملے گا، اور علماء بھی بتائیں گے۔ لیکن ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ جا کے پوچھیں کہ بھئی کھیتی ہے، باڑی ہے، زمینیں ہیں، لینڈز ہیں، ہماری باغات ہیں، اس پر کیا کیا مدے ہیں، اس حساب سے ہو، اور بارڈر لائن پہ آدمی نہیں رہے کہ مال غنیمت، مال فے۔ اب یہ سرکاری معاملہ ہوا، لیکن یہ یہاں پر میں پرسنل جو معاملات ہیں وہ بھی بتا دیے گئے اور عمل کر کے بھی بتا دیا گیا۔ جب جب وہ آیتیں آئیں گی انشاءاللہ وہ مد پھر سامنے آئے گی۔ یہاں پر میں مدیں کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، فرمایا انما الصدقات، ایک لفظ لائے جس میں سارا کور ہو جائے گا، ساری چیزیں کور ہو جائے گی، خیرات، صدقات، زکوٰۃ، مال فے، مال غنیمت وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ 8 مدیں بتا دی، اور ہم نے نمبر بتا دیا آیت شریفہ کا۔ جو لوگ سن رہے ہیں، گھر گھر میں اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں قرآن شریف پہنچا دیا ہے، گھر گھر میں، اور دنیا کی 2200 زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ اس کو دیکھا جائے، آیت نمبر نکالیں 9/60 اور پڑھیں اور ان مدات کو دیکھیں۔ وقت کی کمی کے بنا پر طویل آیتوں کی ہم صرف حوالہ دیتے ہیں۔ اب پھر واپس اسی آیت شریفہ پہ جاتے ہیں کہ جس میں ہم کو ایک مثال بیان کی گئی کہ کس طرح ہوا کرتا ہے کہ صدقات اور خیرات اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح بڑھاتے ہیں، کہ جیسے کوئی باغ ہو اور وہ اونچائی پر ہو اور اچھی سی بارش ہو اور دگنی فصل لائے، اور پھر اس پر وارننگ دی گئی کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اچانک تمہارے مال اور دولت پر، تمہارے انویسٹمنٹس پر، تمہارے کھیتیوں پر کوئی ایسے حادثہ گزر جائے؟ اگر یہ سے حادثات تم نہیں چاہتے ہو تو تمہارا خیال تم نے رکھنا چاہیے للسائل والمحروم۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ انفقوا حکم کا درجہ ہے، کنٹریبیوٹ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں جو تم نے کمائی، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی۔ ایک آئٹم یہ بتا دی تمہاری کمائی، اینڈ جو ہم تمہاری محنت اور ہمارے فضل سے تم کو زمین سے عطا کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ اخرجنا کا لفظ ہے، انبتنا کا نہیں، انبتنا اگانا میں جاتا ہے، اخرجنا میں اگانا اور نکلنا دونوں چلا جائے گا۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذی، ٹارگٹ تمہارا یہ نہ ہو کہ ہلکی شے دو۔ یہ خبیث لفظ آیا ہوا ہے جو ہلکی سے بھی زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ خبیث چیز دینے کے کہ اس طرح سے تاوان سمجھ کر کہ بھئی یہ قانون تو پورا ہو گیا، اتنا دے دیا، یہ چیز دے دی، اور جو چیز دے رہے ہیں وہ سب سٹینڈرڈ ہے، صرف یہ کہ خانہ پوری کی جا رہی ہے کسی قانون کی، یہ تو سرکاری ٹیکس بھرنے کی طرح ہو گیا۔ تم نیت نہ کرنا اس میں سے خبیث چیز کو تم کنٹریبیوٹ کرو، جبکہ وہ چیز تم خود ایکسپٹ نہیں کر سکتے تھے، صرف نظر کر جاؤ تو الگ بات۔ یہاں دل میں وہ گنجائش ہو کہ اس کو ٹیکس یا تاوان اور زبردستی کوئی پینلٹی نہ سمجھے، بلکہ رضا اور رغبت اور دل کی مضبوطی کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے خاطر، انسانوں کو دکھاوے کے خاطر بھی نہ ہو، اور کسی کو اس پر احسان بھی جتانے کی نیت نہ ہو، اور نہ کسی کو ہرٹ کرے، اور اللہ کے رضا کے خاطر اس کو خرچ کرے، اور اس میں بھی اس کی نیت ویسی نہ ہو جیسے کوئی تاوان کی شکل ہوتی ہے کہ کسی طرح سے خانہ پوری کر دی جائے، قانون کو پورا کر دیا جائے، یہ نہ ہو، بڑھ چڑھ کر نیکی کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تم اچھی طرح جان لو اللہ چاہتا تو ان کو دے دیتا، ان کو تم سے زیادہ مالدار بنا دیتا، وہ سب کو مالدار بنا سکتا ہے، تم کو دیا ہے، تم کو آزما رہا ہے، تم اس کے تمہارے جیسی دیگر مخلوق کا خیال رکھو، اور اس میں اب تمہارا نفس کا شیطان یا بیرونی عناصر
اب تم کو یہ کریں گے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا، تنگ دستی، دے دیں گے ہم، کیا کریں گے، ہمارے اپنے لیے بھی ہے، دیا کس نے تھا اور چھیننے کی طاقت کس کی، تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے بادشاہ دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین۔ دینے والی ذات کون ہے اور چھیننے والی ذات کون ہے؟ ایک ہی ذات ہے جو دیتی ہے، اور ایک ہی ذات ہے جو کسی سے کچھ بھی کبھی بھی چھین سکتی ہے، پھٹے حال اس کو واپس کھڑا کر سکتی ہے۔ تو یہ ڈر ہی نہ ہونا چاہیے انسان کو کہ اگر دے دوں گا تو میں کیا کروں گا۔ فرمایا کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے اور بے حیائی کے کاموں کی طرف اکساتا ہے۔ واللہ یعظکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ اپنی طرف سے سب سے پہلی آئٹم تمہاری مغفرت، تمہارا سلویشن، تمہاری بخشش، تمہاری نجات کا وعدہ کرتا ہے، اور اپنی طرف سے فضل دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ فضل کی جہاں بات آتی ہے کہ دنیاوی فضل پہ جاتا ہے، اور مغفرت کی جہاں بات آئے گی تو آخرت والا فضل جس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے کہ وہ رضوان من اللہ، اللہ کے رضوان ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے۔ واللہ واسع علیم، ایکسپانشن کرنا ہے کسی چیز کو اللہ جانتا ہے، جتنا چاہے وہ کسی کو دے سکتا ہے۔ ترزق من تشاء بغیر حساب، اے اللہ آپ رزق دیں جسے چاہے بے حساب، اور ذرا غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بے حساب ہی دیا کرتا ہے۔ یہ تو ہم ہیں کہ حسابی کتابی بن جاتے ہیں، جب ہمیں وقت آتا ہے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے کا تب بڑے حساب کتاب والے بن جاتے ہیں۔ آج کی پڑھی گئی آیتوں میں آخری آیت ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت، دانشوری، وزڈم جس سے چاہے اللہ دے، اور من یشاء کے دو ترجمے ہوں گے، جو چاہے وہ حکمت حاصل کر سکتا ہے۔ حکمت کہاں ملے گی؟ یاسین والقرآن الحکیم، حکمت سے بھرپور قرآن یہ کتاب ہے، وہ بتائے گی حکمت کیا، یہ ایسی حکمت بتائے گی کہ دنیا میں بھی انتہائی دانشور ہوگا، جس کی زندگی قرآنی زندگی ہوگی، وہ دنیا میں بھی ہر آئٹم میں دانشور ثابت ہوگا، اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے وہ اتنا زبردست دانشور ثابت ہوگا کہ آخرت کی پلاننگ کر جائے، اپنی آنے والی ابد الآباد زندگی کی پلاننگ یہاں بیٹھ کے کرے، اور اس نارمل حالات کے اندر ہی کرے، اپنے رب کی رضا ہر معاملے میں ڈھونڈ لے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو وزڈم، دانشوری، دانائی عطا کر دی گئی، الحکمت عطا کر دی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو تو بہت سارے خیر سے نواز دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت تو وہی پکڑ سکتے ہیں جنہوں نے اولو الالباب ہیں، دو معنی اس کے ہوں گے، گہرائی میں جا کر کسی چیز کا لب لباب حاصل کرے اصل معاملہ کیا ہے، اور دوسرے معنی بنیں گے جن کے باپ کھلے ہوں عقل کے کہ بھی کس طرح سے ہوتا ہے، چیریٹیبل ورکس کیسے ہونے چاہیے، کیا ہونے چاہیے، اس میں قرآن شریف بہت تفصیل سے بات کرتا ہے۔ آگے بھی آیتیں اسی مضمون کی آنے والی ہیں، اور دیگر مقامات پہ بھی آئیں گی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کے فضل کو ہم پہچانیں، کہ اس کے فضل کو ایک ٹیسٹ سمجھتے ہوئے اس کی اسی مال اور اسی دولت سے اللہ کی رضا حاصل کر لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال اور یہ دولت ہمیں اللہ کے یہاں پھنسا دے اور ہمیں حساب دینا پڑے۔ اللہ کی مخلوق کے تئیں ہمارا رویہ ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو محروم ہیں جن چیزوں سے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہماری کیپیسٹی جتنی ہے، جتنی کیپیسٹی ہو، اور اس میں مالداروں کو تو بہت خیال رکھنا ہے کہ ان پر ایک اسپیشل فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، مال اور دولت دی ہے، لیکن جن کے پاس میں وافر مال اور دولت نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے پاس وقت دیا ہو، جذبات دیے ہوں، محبت دیے ہوں، اقدار، قدریں دی ہوں، ان ساری چیزوں کو اللہ کی عطا اور بخشش اور نعمت اور فضل سمجھ کر دوسروں کے لیے وہ آدمی وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ دل کی کنجوسی سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ ہمارا دل کبھی کنجوس نہ ہو، بخیل نہ ہو، بلکہ دل میں وسعت ہو، انسانی ہمدردی ہو ہمارے لیے، انسانوں کی مصیبت پر ہم پریشان ہوں، ہم سے جو کچھ ہو سکے۔ مشورے بھی اچھے دیے جا سکتے ہیں لوگوں کو، یہ بھی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ کرپشن مچا ہوا ہے، ڈاکٹروں میں بھی کرپشن آیا ہوا ہے،
آپ کچھ ڈاکٹری میں بھی کم سے کم یہ اگر مشورہ دیں، کہیں غلط جگہ جا کے پھنسا ہوا ہے اس کو صحیح مشورہ بھی دیں، اس میں کوئی خرچ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے نارمل زندگی انشاءاللہ گزاریں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہماری اور آپ کی بخشش فرما دے، نجات حاصل ہو جائے، ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے، جنت نعیم ہمارے لیے الاٹ کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔